یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات میں موجود ہو. جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے ہو. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا. تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا. اس آیت کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا اے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کا ہے، امت محمد گواہی دے گی. جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں. اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا. تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تو اس کے بعد امت محمد آئی. اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں جانتی ہی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ پھر پوچھا جائے گا اے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہاں میرے پروردگار ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا. ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتا چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے. اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم سابقہ جھوٹ بول رہی ہے. تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اے اللہ میری امت نے جو گواہی
گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے. وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے. وہ رسول تمہارے اوپر. تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھیے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, معتدل امت بنایا, یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. اعتدال کا راستہ ہے اس مذہب کے اندر, اس شریعت کے اندر. نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے, بالکل اعتدال والا دین ہے. یہ دین اعتدال ہے, یہ دین معتدل ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, تم معتدل امت ہو. اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی, لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی, اور جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے امت وسط امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. ایک چیز اور سمجھ لیجئے, شاہد کے لیے, گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو تم نے قتل کی گواہی دی, مرڈر کی گواہی دی, کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں, کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. گواہ تو آپ بھی ہو نا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی, دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی. مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے, یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟ چلیے چھوڑ دیجئے اس مثال کو, آپ اس سے ہٹ کر دوسری بھی گواہی دیتے ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دنیا میں رسول کی حیثیت سے آئے, کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں. اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو, موجود ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو. کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی گواہی مانی جاتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے اور آپ ہو کے آئے سفر معراج پر, اور اس کے بعد میں آئے اور کہا لوگوں میں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر آیا اور راتی رات یہ ساری چیزیں, تو کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر صدیق کیا اب بھی آپ اپنے ساتھی کو سچا مانو گے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا چاہے تو اس کو بیت المقدس کا سفر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا آنے جانے میں تقریباً 1 مہینے کا سفر کا 1 مہینہ لگے گا. آپ بھی مانتے ہو؟ کہاں. اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ یہ کہیں کہ آج کی رات میں نے
बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे, अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची है। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाहों किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहां हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होकर कहे ये इसने मारा, ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होकर कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हो, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही, दोनों ने गौर किया, हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा, बात नहीं बन रही थी। और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग, जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया, लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है, इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ता, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे।
آپ کو میرا چہرہ نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھیے، جب آپ آئیں گے تو ایک کالا پردہ ڈال دیا جائے گا یا میں چہرہ گھما لوں گا، آپ کو میرے چہرے پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے ہی میرے چہرے کو مت دیکھیے گا لیکن آپ آئیے گا ضرور۔ جب جج کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کو میرا چہرہ نہیں دکھائی دے گا، آپ آئیے، تب انہوں نے شرط کو قبول کیا اور پھر وہ گئے اور کورٹ میں کھڑے ہو گئے، کالا پردہ ڈال دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جج نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور گواہی شروع ہوئی کہ آپ کی گواہی پر ہی دونوں لوگ ٹکے ہوئے ہیں، بتائیے۔ اس مسلمان بزرگ نے کورٹ میں کھڑے ہو کر جو گواہی دی وہ سچی گواہی دی، اور سچی گواہی یہ دی کہ آئے جج صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا ہندو بھائیوں کا ہے، مسلمان خام خواہ اس پر فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور برٹش گورنمنٹ کے اس جج نے فیصلہ کر دیا ہندو بھائیوں کے حق میں یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ دونوں نے اس بات کو مان لیا۔ بظاہر تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کی ہار ہوئی کیونکہ ان کے خلاف گواہی دے دی گئی، لیکن اس مسلمان بزرگ کی اس گواہی سے نہ جانے کتنے غیر مسلم بھائیوں کا دل اندر سے پگھل گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شاہد کی ذات معنی رکھتی ہے، شاہد کی ذات حیثیت رکھتی ہے، وہ کتنا سچا ہے، اس کی گواہی کیسی ہے۔ اگر وہ گواہ ہے، اگر وہ سچا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہے۔ محمد رسول اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے معاندین اور آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ آپ کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بھلے ہی آپ کی دعوت نہ مانتے ہوں، بھلے ہی وہ مخالفت کرتے ہوں، لیکن پوری سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، آپ سیرت کی ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے، آپ کو آپ کے دشمنوں کی ایک تاریخ ملے گی، آپ کو آپ کے دشمنوں کے بہت سے واقعات ملیں گے، آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پوری سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوں گی، لیکن کوئی ایک نبی کا دشمن ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کسی نے دیکھا ہے۔ جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گیا تو ہرقل نے بھی سب سے پہلے یہی پوچھا تھا، بہت سے سوال کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہذا آئے ابو سفیان، وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعی اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب، سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں،
موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چل جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں۔ وہ ابو جہل، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے؟ ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں۔ محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی، نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، ابھی چپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ لیلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں، تم میری بات کو مانو گے یا نہیں، میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے۔ پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے، قالوا ما جربنا الا علیک صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے، آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا
اس گواہ کا اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی شہادت، اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا، تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہے۔ آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے، زندگی کے ذری اصول و ضابطے بتائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے، او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دیا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے، صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا، قد دیتا ونصحتا، ہاں بلغتا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پہنچا دیا۔ نگاہیں آسمان پر اٹھی، انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے، آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، 12:45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح کرنے، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وہ آخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں چلیے، انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیے۔ یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا؟ شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو، اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر رسول شہید سے حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا۔ تو شاہد کا جو معنی و مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والا۔
نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی. یہ کیا ہے؟ پڑھیے بخاری، کیا ہے یہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. کہیں لوگ اس کا غلط معنی نہ لے لیں، بس لا الہ الا اللہ اگر کہنے والا جنتی تو بس کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے اللہ جھٹکے مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیان. اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو اللہ نے بذریعہ وحی بتایا، اس لیے اپنی زبان سے کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے. زباں پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے. کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں اور چھرا گھونپنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں؟ کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں. ایک جملہ مل جائے بس اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو صدقا للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا. جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا. کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی است. سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے. ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا. بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی. یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے. جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے. بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے. اور ہم تو مستد احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی. اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے. جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی. اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا. نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا. فَقَتَلُوهُ، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا. سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا. دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ ہے توحید کی دعوت. جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا. کیونکہ صدق للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا. یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہوگی، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیس کو نہ دو. بس یہ نہ ہے. صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ لے گا میرے بھائیوں، چلیے بعد میں آئیں گی. وہ صدقا للقلب، یہ بشارت دے رہا اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. من مات لا یشرک باللہ
اللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی موت کا وقت قریب ہے، سانسیں لے رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں تلقین کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اور ختم۔ من کان آخر کلامی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ داخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا، ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی بھی لا 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 مجھے پیاس لگی ہے پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ۔ جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا، میری ماؤں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی اوڑ سے سنو، باپردہ ہو، تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو ایوم امرات اذا صلت خمسہا، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت الشہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہر، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیو، بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر جہاں بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو۔ تو میرے بھائیو، ایوم امرات اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بالہا واحسنت فرجا، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کی روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءْتَ، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا، بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہاں؟ مجھے لگا تو تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی۔ ابھی تک صحیح تھا لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے، اس حال میں کہ مرتے وقت اس
کا شوہر اس سے راضی تھا. یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل. میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی. اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے. 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر. مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے. اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں. زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے. اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے. پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا. میں کچھ بولا نہیں، لیکن میری 6 سال 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دیا. 8 سال پرانی تقریر. اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے. کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا. عام آدمی تو چھوڑ دو، میں مولوی کی بات کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز. لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے، ایک بے غیرت نے، شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے. کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں. جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے. ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے. کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں. کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو. یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی. ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شعرها واطاعت بالها واحسنت فرجا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو
اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنت شاء، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے دو چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں تاڑوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنت کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں، اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر دو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔
अपने घर गए, आयशा ने दरवाजा खोला, खाली हाथ देगा, कहा अल्लाह के नबी आपका हिस्सा कहां चला गया? आप तो कह कर गए थे कि मुझे मेरा हक मिलेगा, मेरा हिस्सा मिलेगा, चूल्हा संभाल लो, आज मेरे घर में भी रोटी पकेगी। फरमाया आयशा तो यतीम बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। फरमाया मैं कब मना करती हूँ, थैला दे देते, लेकिन इतना इतना दोनों थैलों में से निकाल लेते कि आज मेरे घर में भी रोटी बन जाती। फरमाया आयशा मुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ। आयशा तुमने अपने बाप को देखा, अपनी माँ को देखा है, मुझे देखो, पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे खैराबाद कह गया। आयशा मैंने यतीमी में कदम रखा, यतीमी का दर्द जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, इसलिए मैंने ये थैला इसको दे दिया, वो थैला इसको दे दिया। हजरत आयशा कहती है उसके बाद नबी मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाई और लोगों में खुतबा देते हुए फरमाया अना वकाफिल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ये बशारत दे रहा, यतीमों का माल खा जाने वालों, नाहक तरीके से हड़प कर जाने वालों, इंतजार करो, ये मौत किसी की दोस्त नहीं है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है। चलिए आगे बढ़िए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा। बुरे कामों पर, बुरे कामों के अंजाम और जहन्नम की खतरनाक खौफ और दहशत से डराने वाला बनाकर भेजा। इसमें क्या शक है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को अपनी जिंदगी में बुरे काम करने पर जहन्नम से डराया, जहन्नम की हौलाकी से डराया, जहन्नम की कैफियतें बता बताकर ईमान उनके अंदर पैदा किया कि लोगों ये हालात होंगे जहन्नम की। कभी वो नजीर जहन्नम से डराते हुए कहता है यूता भी जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़मामिन मा कुल्ल ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, रवाहु मुस्लिम। कभी वो नजीर इस तरीके से डराता है कि लोगों कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, यूता भी जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़माम, जहन्नम खींच कर लाई जाएगी इस हाल में कि उसकी 70,000 लगामें होंगी। जहन्नम की कितनी लगामें होंगी? 70,000 लगामें होंगी, 70,000 लगामें। घोड़े को लगाम डालते हो ना, एक डाले चल दिए ना, लेकिन जहन्नम की लगामें कैसी होंगी? कैफियत देखिएगा, नजीर किस तरीके से डरा रहा है। 70,000 लगामें और एक लगाम, हर एक लगाम माकुल्ले ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूना, हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते। और फरिश्तों की ताकत का अंदाजा तो आपको मालूम ही है कि कितना है, कोई उसका तखमीना सही से नहीं लगा सकता कि फरिश्तों की ताकत क्या है। हजरत जिब्राइल के बारे में मुझे याद है कि जब मैं झंडा नगर में पढ़ता था तो एक खुतबा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी ने बैठकर झंडा नगर की मस्जिद में दिया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 360 पर थे। मैं उस वक्त उनके खुतबे में शामिल था। कहते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 360 पर हैं। एक पर की ताकत का हाल यह है कि जैसी ये मौजूदा दुनिया जिसमें तुम रहते हो, 50,000 दुनिया जिब्राइल अपने एक पर के एक कोने में रख सकते हैं और उसको उठाकर आधे आसमान पर ले जाकर जमीन पर पटक सकते हैं। 360 पर, एक पर के एक कोने की ताकत का हाल यह है कि 50,000 दुनिया
ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر، تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہے اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو۔ وما تلذذتم بالنساء، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں تو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے۔ ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا۔
یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا, کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے. وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا. کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے. یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا. نساء کاسیات, کپڑا تو پہنیں گی, عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی. ممیلات ومائلات, نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی, چاہے وہ اپنی زبان سے, اپنے میک اپ سے, اپنے حسن سے, اپنے اسٹائل سے, اپنے نرم اور گداز زبان سے, جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها. ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی, اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات, وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی. یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. میدان محشر میں لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ ننگے پیر ہوں گے, ننگے جسم ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے, کسی کا ختنہ نہیں ہوگا. فینظر بعضهم الی بعض, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا. حضرت عائشہ نے سوال کیا الرجال والنساء جميعا, اے اللہ کے نبی مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. حضرت عائشہ نے کہا ینظر بعضهم الی بعض, کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کو دیکھ رہی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. فرمایا اما عائشہ نے تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. فرمایا الامر اشد ان یہمہم, عائشہ اتنی فکر کہاں ہوگی کسی مرد کو جو نظر دکھائے اور دیکھتا چلا جائے. ہر آدمی کو اپنے بچنے کی فکر ہوگی, میں کیسے بچوں, کیسے بھاگوں. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا, وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, وہ بنی اور باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا. یہ حال ہوگا وہاں پر. نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے. تو ہو گیا, شاہد بنا کر بھیجا, بشیر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. چوتھی صفت ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور ہم نے آپ کو دعوت اللہ دینے والا داعی بنا کر بھیجا. پوری زندگی اللہ کی طرف دعوت. جرجیس کا اسٹیج ختم, یہاں دوسرا اسٹیج لگے گا. الیکشن کے موقع پر دوسرا اسٹیج لگے گا. کوئی اس نیتا کی طرف بلائے گا, کوئی اس کی طرف بلائے گا, کوئی اس کی طرف بلائے گا. یہ سب دور دیکھیے, لیکن پوری زندگی ذرا محمد رسول اللہ پر نظر ڈالو. پوری زندگی صرف ایک ہی دعوت, اور وہ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. یہ دعوت کیسے کیسے موقع پر دی جا رہی ہے؟ ایک شخص آتا ہے پورے قافلے کی شکل میں, اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے. بھیجا ہے کئی لوگوں کو, مکے کے سربردہ لوگوں نے, چودھریوں نے, سرمایہ داروں نے کہ جاؤ, پانی سر سے اوپر چڑھتا جا رہا ہے. شاید
محمد کو کسی چیز کا لالچ ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز کا لالچ ہے۔ اگر لالچ ہے تو لالچ دے کر بھی دیکھو۔ لالچ دینے آ گئے، کئی لوگ آئے، ایک کو چن لیا، تم بات کرو گے، بات کرنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم اپنی قوم کی طرف سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں، چند لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بات کچھ نہیں ہے، اتنا ہی سے بات ہے کہ پانی سر سے اوپر چڑھ گیا ہے۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، اس دعوت نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا ہے، ماں بیٹی کی نہیں سنتی، بیٹی ماں کی نہیں سنتی، بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی اس دعوت سے کھائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا میں سمجھا نہیں، کھل کر بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ کو دولت چاہیے، پیسہ چاہیے تو آپ میرے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھیے، ہم آپ کو اپنی قوم کی طرف سے چندہ کر کے اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنا درہم و دینار دے دیتے ہیں، آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے، آپ سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہم اتنا چندہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے سب سے امیر انسان کہلائیں گے۔ اگر دولت نہیں چاہیے آپ کو تو آئے محمد ابن عبداللہ، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ حکمراں بننا چاہتے ہیں، آپ کو حاکم بننے کا شوق ہے؟ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، ہم لوگوں سے گزارش کر کے آپ کو اپنا حاکم بنا دیتے ہیں، آپ حکمراں بن جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری، حکمرانی چاہیے تو بولیے، پیسہ دولت سونا چاندی چاہیے تو بولیے، اور یہ بھی نہیں تو ایک تیسری وجہ ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اس کے لیے انسان یا تو مذہب چھوڑ دیتا ہے، باپ کا بھی قتل کر دیتا ہے، کئی لوگوں کا مرڈر بھی کر دیتا ہے، وہ ہے عورت۔ اگر آپ کو کسی حسین و جمیل اور خوبصورت اور امیر عورت سے یا لڑکی سے آپ کو عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے، تو وہ آپ مجھے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا تو آپ صرف اشارہ کیجئے کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، آپ صرف اپنے منہ سے نکال دیجئے اور بتا دیجئے، اس حور صفت پری کو میں لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں، آپ کے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں، کوئی انکار نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا تو وہ بھی بولیے۔ ان تمام چیزوں کے جواب میں آپ نے جو ان سے کہا وہ یہ کہا کہ نہیں، نہ مجھے حکمرانی چاہیے، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے بیوی عورت چاہیے، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ تو فرمایا پھر کیا ہے؟ کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم سب اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کامیاب ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے چلے گئے۔ جو وفد آیا لالچ دیتے ہوئے، اس وفد کو بھی دعوت دی تو ایک اللہ۔ کوہ صفا پر چلے تو ان کو بھی دعوت دی تو یہی کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ کہا تملک العرب والعجم، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، تم صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس اتنا کہہ دو، لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ دو۔ دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف دعوت۔ اس منظر کو اٹھائیے، اس منظر کو، بڑے سے بڑے لوگوں کے گردے پانی پانی ہو جائیں گے، لیکن نبی اکرم کس طریقے سے استقلال کی چٹان بنے کھڑے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر لوگ تھکے ہوئے تھے، کئی راتوں کے جاگے ہوئے تھے، صحابہ کہنے لگے اس جنگل میں درخت ہے سایہ دار، تھوڑا سا آرام کر لیجئے، اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے بعد نکل جائیں گے۔ آپ نے سب کو اجازت دے دی، سب لوگوں نے جہاں درخت دیکھا وہاں لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی کافر آتا ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی لٹکی ہوئی تلوار کو دیکھ لی اور اس نے تلوار اتار کر نبی اکرم کے سامنے کود جاتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، آپ اڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس تلوار لے کر کھڑا ہے اور ایک ہی سوال کرتا، من یمنعک یا محمد، من یمنعک منی یا محمد، آئے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ صحابی وہاں ہے، وہ صحابی وہاں ہے، تیسرا وہاں، چوتھا وہاں، پانچواں وہاں، جب تک آواز دیں گے تب تک تو یہ کام ہی تمام کر دے گا۔ آپ نے کوئی آواز نہیں دی، یہ بڑھتا جا رہا ہے اور نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جا رہی ہے، قریب جاتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور یہ جملہ سن کر استقلال کی چٹان بن کر جو جواب دیا وہی محمد رسول اللہ کی دعوت تھی۔ پوری زندگی بھر آپ نے اس موقع پر اس کافر کو بھی جو جواب دیا وہ دوا جواب تھا، اللہ یعصمنی، مجھے اللہ بچائے گا۔ لفظ اللہ غور کیجئے، لفظ اللہ اس کی زبان سے نکلا، محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اس نے سنا، تھر تھرا گیا، تھر تھرا گیا، کانپ گیا۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ تو مومن کی صفت ہونی چاہیے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کا دل تھرا جائے، کانپ جائے، لیکن وہ کافر ہے، وہ کانپ رہا ہے۔ اے مسلمانوں ذرا عقل کے ناخن لو، کافر کا دل کانپ رہا ہے، صفت تو مسلمان کی قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بغیرت چائے کی دکان پر چائے کی چسکی لیتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، بغیرت ساڑی کو پریس کر رہا ہوتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، بغیرت اپنا پاور لوم بند کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، یہاں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن مسلمان کے دل کے اوپر، مومن کے دل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جبکہ یہ صفت مومن کی بتائی گئی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے۔ اس زمانے کے کافر ہم سے کئی اچھے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کے پاور کو ہم سے زیادہ سمجھا کرتے تھے، اس لیے ہی تو وہ کافر تھرا گیا، اللہ کا نام سنا وہ کانپ گیا، وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں لیا ہے۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور محمد رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھا لی۔ اب اس سے پوچھا، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے، جاؤ۔ نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو جان لینے آیا اور محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے، تلوار اٹھا بھی لی اور مارنے والا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی، اپنے قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے نازک موڑ پر بھی اس کو بھی جوڑ رہے تو اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ رشتہ دیکھیے کیسا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اس کو کہتے ہیں موت کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی دعوت اللہ۔ یہاں نکلتے کیوں یہ وہ چیز، میرا کیا ہوگا، وہ مرا بال نوچ لیے، سینہ چاٹ کر رہی ہیں، کھلونے لالا کے دیکھا، ابھی اس کھلونے سے کون کھیلے گا، میرا بیٹا تو چلا گیا۔ کیسے واہیات نعرے لگتے ہیں، موت سامنے، دشمن سامنے کھڑا ہے، کافر ہے، اگر وہ مجھے قتل کر دے گا تو بہت انعام پائے گا اپنی قوم میں جا کر، انعام کے لالچ میں بھی آیا، لیکن اللہ کا نام سنا لرز گیا۔ یہاں اللہ کا نام سنتے ہیں تو 5 قدم 10 قدم جا کے مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس طریقے سے جوڑا، ایک اللہ سے جوڑتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، وہ بستی تھی طائف کی، دشمن ہے، سر پہ چڑھے ہیں،
پتھر مار رہے ہیں، اتنے مارے کہ سر پھٹ گیا، خون نکلا۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، پڑھیے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ سر پھٹ گیا، خون نکلا پیروں میں، جم گیا خون، جوتے نہیں نکل رہے تھے، جوتے خون کے جم جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو دو فرشتے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کے اوپر ایسی آندھی لائیں کہ سب کو ہلاک کر دیں۔ دوسرے نے کہا کہے تو ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں اور مسل دیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی ان طائف والوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتی نہیں ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ جانتی نہیں ہے۔ فرشتوں کے سوال پر فرمایا نہیں، انتقام کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دو گے، مسل دو گے، تو ان کے بعد ان کی پشتوں میں چھپی ہوئی اولادیں بھی پھر جرم نہیں لیں گی۔ جانے دو، مجھے امید ہے آج یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کل ان کی ہونے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، کل ان کی ہونے والی اولادیں ضرور ایمان لائیں گی۔ اس موقع پر بھی دعوت دے رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس سوق عکاظ کا منظر دیکھو جو مکے میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا، جس کو عکاظ کا میلہ بولتے تھے، جس کو مکے کا ایک بازار تھا جس کو عکاظ بولا جاتا تھا، اور پورا نام اس کا سوق عکاظ تھا، یعنی عکاظ کا بازار۔ وہاں آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے لگے، پتہ چلا کہ مختلف شہروں سے وفد آیا ہے، بزنس کے ارادے سے آیا ہے، وہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اتنا مارا لوگوں نے کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گرے ہیں اور خون سے سر پھٹا پڑا ہے۔ اس وقت زاد المعاد میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی، وہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اس کو کسی نے کہہ دیا فاطمہ بیٹا تم یہاں کھیل رہی ہو، تمہارے ابو مکے کے بازار میں سوق عکاظ میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ ننھی منی فاطمہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے بے ہوش باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، اپنے سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے سر پہ جمع خون صاف کرتی جاتی ہیں۔ ہاں میری بہنوں سنو، چھتوں سے سنو، جلسوں میں آئی ہو تو سنو، 5 سال کی یا 4 سال کی ہے فاطمہ، اور سر کی اوڑھنی سے اپنے باپ کے سر کا خون پوچھ رہی ہیں۔ ہاں تم نے صحیح سنا، 5 سال کی بچی اور سر پہ اوڑھنی، حالانکہ پردہ بھی فرض بھی نہیں ہوا ہے، سر پر اوڑھنی سے اپنے باپ کا خون صاف کر رہی ہے۔ کیا فاطمہ کا یہ چانٹا اے 20 اور 22 سال کی لڑکیوں تمہارے گال پہ نہیں پڑ رہا ہے کہ آج تم انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہو اور دوپٹے تمہارے اوپر کر بال کھلے ہوئے سامنے آ چکے ہیں؟ شرم مگر تمہیں نہیں آتی ہے؟ یہ 5 سال کی فاطمہ سر پہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہے، پردہ حالانکہ ابھی فرض بھی نہیں ہوا ہے، اور اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اوڑھنی اتار کر اپنے باپ کا خون صاف کرتی جاتی ہیں اور روتے ہوئے کہتی جاتی ہیں آئے مکے کے لوگوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے، آئے مکے والوں تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آئے مکے والوں تم نے میرے اس بابا کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، آئے مکہ والوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، اے مکہ والوں تم نے آج اس کو صرف اس بات میں مارا ہے کہ وہ تم سے کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا رشتہ ایک اللہ سے جوڑ لو۔ یعنی سوق عکاظ میں بھی لوگوں کو جوڑنے گئے تو ایک اللہ سے، اور فاطمہ یہ کہہ رہی کہ میرے باپ کو صرف اس لیے تم نے مارا ہے کیونکہ اس نے تم کو یہ کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، صرف اس بات پر تو ہمارے باپ کو مارتے ہو، اس بات پہ مارا۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرا، نبی اکرم کے گال پر گر جاتا ہے۔
اس آنسو نے آب حیات کا کام کیا. نبی اکرم کے آنکھوں سے نبی اکرم کے آنکھ کھل جاتی ہے اور حضرت فاطمہ کو اپنے پاس دیکھتے ہی سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا غم بھول گئے, اپنی تکلیف بھول گئے, اور فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جو حق بات کہنے پر محمد کی لخت جگر کو ستاتی ہے. جس نے فاطمہ 4 سال کی میری پھول جیسی بچی کا دل دکھایا, وہ قوم کیسے فلاح پائے گی, وہ قوم کیسے نجات پائے گی. تم نے میری بیٹی کا دل دکھایا, اچھا نہیں کیا. میرے بھائیوں, اپنی بیٹی کی اس تکلیف پر اپنی تکلیف بھول گئے تو سوق اوقاز میں گئے تو لوگوں کو دعوت اللہ دی. ایک وفد آیا ہوا ہے, آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. اتنے میں حضرت زینب بھیجتی ہیں اپنا قاصد کہ جاؤ, میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, میرے ابو کو بلا لو, نانا سے کہو محمد رسول اللہ سے اپنی نواسی کو آ کر دیکھ لیں اور کچھ دعا پڑھ دیں. جو قاصد جاتا ہے, اللہ کے نبی کے پاس مہمان ہیں باہر کے آئے ہوئے ہیں. آپ نے ان سے کہا, جو قاصد آیا تھا زینب کی طرف سے, اس سے کہا انا للہ ما آتا وَلَهُ مَا خَزَا, جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا ہے اور جو لے گا وہ اللہ ہی کا ہے. آئے زینب, تمہارا باپ ابھی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے, تم اللہ سے دعا کرو, میں ابھی نہیں آ سکتا. آپ پھر وفد کے دعوت و تبلیغ میں لگ گئے. ادھر جو قاصد گیا اور اس نے پیغام دیا تو انہوں نے اللہ کی قسم دے کر بھیجا, دوبارہ جاؤ اور میرے ابو سے کہنا آپ کو آپ کی بیٹی نے اللہ کا واسطہ دیا ہے, جس حال میں بھی بیٹھے ہو چلے آؤ. زینب نے کہا میری بیٹی کی یعنی ان کی نواسی کی طبیعت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, جلدی آ جائیں اور میری بیٹی پر کچھ دعا پڑھ دیں. جب اللہ کا واسطہ سنا تو آپ نے جماعت کے لوگوں سے, وفد سے, ان گروہ سے جو آئے تھے باہر سے, آپ نے اجازت لی اور کہا رکو, میں اب ایک بعد میں بتاؤں گا, تبلیغ کروں گا, میری بیٹی نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا, مجھے جانا ضروری ہے. آپ نے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور زینب کے گھر کی طرف چل دیے. زینب کے گھر پہنچ کر دروازے کو دستک دی. محلے کی جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, ایک نے دروازہ کھولا. حضرت زینب اپنی بیٹی نواسی کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی اور اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی, وہ آخری سانسیں لے رہی تھی. جیسے ہی زینب نے اپنے باپ کو محمد رسول اللہ کو روم کے اندر دیکھا, اپنی بیٹی کو آگے بڑھا دیا, ابو جان میری بیٹی کو اپنی گود میں لے لیجئے, دعا کیجئے. آپ کے ہاتھ زبان سے نکلی ہوئی دعا میں اللہ نے شفا رکھی ہے, میری بیٹی کو اللہ شفا دے دے, لے لیجئے. اس روح کھڑتی ہوئی نواسی کو جیسے ہی محمد رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا, شاید وہ نواسی بھی اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی وہ اپنے نانا کی گود میں آئی, اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, نواسی کا انتقال ہو گیا. زینب رو رہی ہے, غم کے آنسو ہیں, اور یہ منظر دیکھ کر محلے کی وہ تمام عورتیں زینب کے رونے کو دیکھ کر ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. جو صحابہ نبی کے ساتھ آئے, یہ منظر دیکھ کر وہ بھی رو رہے ہیں. لیکن ایسے نازک موڑ پہ بھی محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کو اور پورے جتنے سامعین تھے اور اس جمع تھے اس گھر میں, سب کو یہی دعوت دے رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ ما عطا ولہ ما خزا. میرے بھائیوں, وہ نبی یہی دعوت دے رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم سب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جو کچھ دیا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کرتا تھا, جو لے لیا وہ اسی کی امانت تھی. ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب سارا مجمع رو رہا ہے, اس موقع پر محمد رسول اللہ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیٹی کو, صحابہ کو, صحابیات کو ایک اللہ سے جوڑ رہے اور یہ کہہ رہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, امانت اسی کی تھی اور اس نے اپنی امانت لے لی, اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اور غور کرو, کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی گود میں سب سے بڑی ہستی کی بیٹی زینب کی بیٹی, زینب کی بیٹی ہے, نبی کی نوازی ہے. زینب کی گود میں جب تک تھی سانسیں لے رہی تھی, اور محمد رسول اللہ کی گود میں جب آئی تو سانسیں اکھڑ گئی.
آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی گود سے بچہ اگر جرجیز کی گود میں آ جائے انتقال کر جائے تو کہیں گے بڑا منحوس تھا، جب تک میرے ہاتھ میں تھا تب تک بچہ صحیح تھا، جیسے اس نے لیا مر گیا۔ یہ اس بات کی تعلیم تھی کہ کوئی نبی بھی کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم تھی، امانت اس کی تھی، اس نے لے لیا، ہم تو صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور تمہیں صبر کی تلقین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، یہ کون سے منظر ہیں، یہ کیسے منظر ہیں کہ ہر موقع پر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، 8 دن کی تگو دو محنت کے بعد، مشقت کے بعد مدینہ پہنچے۔ ابھی مدینہ نہیں قبا میں پہنچے، صحابہ تھک کر چور، بے زبان مخلوق زبان باہر نکال کے بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ اور گھوڑوں کی زبانیں باہر نکل گئی ہیں، اتنا تھک کر چور ہیں۔ کہا تھوڑا سا آرام کر لے، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ بے زبان مخلوق گھوڑے اور اونٹ ہانپ رہے ہیں، صحابہ نے جہاں جگہ دیکھی وہاں لیٹ گئے ہیں، اور لیٹتے ہی ان کو نیند آ گئی ہے۔ اچانک صحابہ کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، 8 دن سے تو لگاتار محمد رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ چلے ہیں، بے زبان مخلوق کا برا حال ہے، گھوڑے جیسی طاقت رکھنے والے گھوڑوں کا، مضبوط طاقت رکھنے والے گھوڑوں کا برا حال ہے، اونٹوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ بھی ہانپ رہے ہیں، اور صحابہ ایک طرف ہیں اور وہ سستا رہے ہیں اور سونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ ایک پتھر زمین کھود کر رکھ رہے ہیں، صحابہ وہاں تشریف لاتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اس جگہ پر میں مسجد قبا کی بنیاد رکھ رہا ہوں، چاروں طرف میں پہاڑیاں دیکھ رہا ہوں، اے لوگوں یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی تو یہ پہاڑیاں بھی قیامت کے دن اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گی، اور اس جگہ میں نے اللہ کا نام لیا، یہ پہاڑیاں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ساری مخلوق تک کر چور ہے، صحابہ نڈھال ہے، بے زبان مخلوق کی زبانیں باہر نکلی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے، محمد رسول اللہ کو مسجد کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے۔ یا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا شخص، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ غور کرو، مسجد مدینے کی عورتیں چھتوں پر ایسے ہی چڑھ گئیں جیسے آپ کے ہاں جلسے میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے جلسہ سن رہی ہیں، ایسی وہ عورتیں محمد رسول اللہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں اور چھتوں پہ چڑھ کے محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے کہ نبی اکرم کو دیکھیں کہ آج آپ آ رہے ہیں، اور کس کے گھر پر نبی کی سواری رکتی ہے، کس کے گھر پہ آپ آتے ہیں۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہیں، اور اللہ کے نبی جب مدینے میں گزر رہے ہیں تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیاں دف بجاتے ہوئے یہ گیت گا رہی ہیں، اور گیت گاتے گاتے کہہ رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج اللہ کا شکر ہے 14ویں رات کا چاند مکے سے فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہو کر ہمارے شہر مدینہ میں تشریف لایا ہے، ہمارے یہاں طلوع ہوا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ وہ بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں، آپ ان کا گیت سن سن کر مسکرا رہے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھے تو وہی بچیاں یہ گیت گاتے گاتے ایک جملہ ان کے منہ سے غلط نکل گیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، آج ہمارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو توحید کا معنی سمجھاتے ہیں، ان کو شرک کا معنی بتلاتے ہیں، کہتے
दई हाजिल कलिमात, अय बच्चियों ये जुमले मत कहो, अय बच्चियों ये जुमले छोड़ दो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। तलहल बद्रु अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बच्चियों यही पढ़ो, ये मत पढ़ो फीना नबी यअलमु मा फी गद, एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात जानते हैं। अल्लाह की कसम तुम्हारे नबी को, तुम्हारे रसूल को ये नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा, कल का इल्म नहीं। उन छोटी छोटी 5-5 और 6-6 साल की बच्चियों की जबान से निकलने वाले इन शिरकिया जुमलों पर भी आप खामोश नहीं रहे, उतरे और उन बच्चियों को तौहीद का माना बतलाया, अल्लाह का माना बतलाया, और ये बतलाया कि कल और कयामत तक का इल्म अगर किसी को है तो वो सिर्फ जात है अल्लाह की। मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की कसम कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। वो नबी मदीने आया, दावत देता रहा अल्लाह की, और जब आखिरी वक्त आया अल्लाह के नाम से दावत शुरू की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से, और जब आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त तो आखिरी जुमला भी जो निकला मुहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से वो जुमला था अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ऐ अल्लाह रफ़ीक़े आला में, ऐ अल्लाह रफ़ीक़े आला में। शुरुआत की तो अल्लाह के नाम से और आखिरी जुमला निकला तो अल्लाह के नाम पर, यानी उसकी पूरी जिंदगी शुरू से आखिर तक अल्लाह की दावत में गुज़री। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, ये है दाई इलल्लाह, व सिराजम मुनीरा, और रोशन सूरज बनाकर भेजा। कुरान में आसमान पर चमकने वाले सूरज को सिराजम वहाज कहा है। सिराजम वहाज, रोशन सूरज, चमकने वाला सूरज। लेकिन आसमान के सूरज को क्या कहा? सिराजम वहाज। और मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? सिराजम मुनीर, सिराजुम मुनीर। अब मैं ये दो जुमले इस्तेमाल करूंगा, सिराजुम वहाज और सिराजुम मुनीर। जब सिराजुम वहाज कहें तो आसमान का सूरज समझना, जब सिराज मुनीर कहें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह समझना। मेरे भाइयों, आसमानी सूरज सिराजुम वहाज है और दुनिया का सूरज सिराज मुनीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। फर्क क्या है? आसमान का सूरज चमकता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत मिली तो अंधेरा नहीं, गुनाहों का अंधेरा खत्म हो गया। आसमान का सूरज चमका तो जुल्मतों का अंधेरा मिट गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब नबुव्वत मिली और रसूल बनकर आए तो गुनाहों का अंधेरा मिट गया। सिराज वहाज चमकता है तो तारीकी खत्म होती है, सिराज मुनीर चमकता है तो गुनाहों का अंधेरा खत्म होता है। सिराज वहाज, आसमानी सूरज जब चमकता है तो रात तो दिन तो रात में होने वाले जराइम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमकता है तो गुनाहों के काम बंद हो जाते हैं। सिराज मुनीर जब चमका तो चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराबनोशी, बेपर्दगी, उरियानियत और ये तमाम चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया है। सूरज जराइम के इर्तिकाब को बंद करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुनाहों के इर्तिकाब को बंद करते हैं। वो भी सूरज, ये भी सूरज, वो चमकता है तो जुल्मतों को, तारीकियों को मिटाता है, ये चमकता है तो गुनाहों और पाप और ताप को खत्म करता है। मेरे भाइयों, फर्क इतना है, सिराज वहाज जब दिन में चमकता है तो रात में उसकी चमक बंद हो जाती है, लेकिन सिराज मुनीर की तालीम रात में भी बाकी रहती है और दिन में भी बाकी रहती है। उसका नाम रात में भी लिया जाता है और दिन में भी लिया जाता है। दोनों सूरत में फर्क यह है कि हजरत आयशा ने कहा था ली शम्सुन वलिल्लाफात शम्सुन शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई इन्न शम्सा ततलू बाद फज्रिन शम्सी ततलू बाद इशा। लोगों, एक तुम्हारा सूरज है, एक मेरा सूरज है। लोगों, तुम्हारा सूरज मेरे सूरज से बेहतर है। इन्न शम्स ततलू बाद फज्र, तुम्हारा सूरज तो फजर के बाद निकलता है। शम्सी ततलू बाद इशा, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पे आता है। मेरा सूरज इशा के बाद मुझे अपनी आगोश में लेता है, यानी मेरा सूरज मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये सिराज मुनीर है। मेरे भाइयों, सीरत तैयबा पर चाहे कितना अच्छी गुफ्तगू कर लो, लेकिन हमारे भाई यही कहेंगे ये रसूल को मानते ही नहीं है, ये नबी को मानते ही नहीं है। सारे ठेकेदार ये हैं, जब तक केक न काटो हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह जब तक न कहो और मोहम्मद के नाम पर जब तक छुरी न चलाओ तब तक